अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख का सबसे अगर डिसाइसिव मोमेंट कहा जाए तो एक तो वो 18th अमेंडमेंट थी, जब उसने पास होना था। बड़ी लॉन्ग लेंथी किस्म की डेलिब्रेशंस चली थी। उसके बाद 26वीं आइनी तरमीम, वो तरमीम है जिसने बड़ी हिजान खेज कैफियत जो है वो पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में बर्पा की। और जबकि ये पास हो गई है, इसके हवाले से बहुत सारे हल्के जो है इसको बड़ा खुशाइंद भी कह रहे हैं। हमने देखा कि वकला कम्यूनिटी की तरफ से भी इसका खैर मकदम किया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके तहत जो है बंचेस की तश्कील देना भी शुरू कर दी है, इसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या जैसे कि क्लेम किया जा रहा है कि पार्लियामेंट जो पहले मगवी थी अब वो बाजियाब हो गई है, और इसके अलावा अब जो लीगल प्रोसेस है वो बड़ा उसको रेगुलेट कर दिया गया। और हमने जैसे कि देखा कि एक हमें टसल नज़र आ रही थी, हमें डिफरेंट जो सतून है रियासत के, उसके हमने देखा कि एक टकराव की सिचुएशन थी। एक जुडिशल ओवर रीच भी नज़र आ रही थी कि कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट की जो अफेयर्स है उसके अंदर जो है अदलिया की मदाखलत, जुडिशल एक्टिविज्म जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुल्क के जो इन्वेस्टर भी हैं, बिजनेस कम्यूनिटी भी है, उसको भी बड़ा एक ख़राब तासुर जाता था कि पाकिस्तान में शायद जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा के लिए ही रहेगी। अब शायद जैसे कि एक दावा किया जा रहा है कि सियासी इस्तेकाम की तरफ भी पहला कदम है, और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए भी बड़ा एक खुशाइन डिसाइसिव स्टेप है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या कोई गैर आइनी काम हो गया है जैसे कि कुछ हल्के तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं? और किस तरीके से अगर ये जैसे 26 अमेंडमेंट पास हो जाती है, अगर ये मॉडल कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख जो है वो ये किस तरफ जाएगी, किस सिमत में जाएगी? इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, इस चीज़ों को डाइसेक्ट करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने देखा कि कुछ हल्के जो हैं बड़ा इसको गैर आइनी इक़दाम, हमने ये भी देखा कि ICJ जो कह रहा है जैसे कि पाकिस्तान की अदलिया की इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई बहुत बड़ा डेडली किस्म का कोई ब्लॉट आ गया है। ये वाला तासुर जो है ये क्यों ऐसा जा रहा है, जबकि लीगल रिफॉर्म्स तो बहुत अरसे से पॉपुलर डिमांड भी थी? बिस्मिल्लाह सारा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक तो बड़ी बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जिन एरियाज़ पे बात की गई है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, या ट्राइकॉटमी ऑफ पावर भी है, ये हमने सारे के सारे वेस्टर्न मॉडल्स के अंदर लिए हैं। और उन वेस्टर्न मॉडल्स के अंदर आपका जो वेस्टमिनिस्टर आपकी डेमोक्रेसी है वो भी है, और या आपका अमेरिका है जहाँ से एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया, चूँकि लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर जो है जो सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका का है। और उसके बाद दुनिया के अंदर उन्होंने किसी न किसी तरीके से फॉलो किया, चाहे कॉमन लॉ सिस्टम है या सिविल लॉ सिस्टम है। अब अगर उस कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर आ जाएँ तो यहाँ के जिन लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत की वो बरतानिया के लोग थे, और उनका एक कॉलोनियल सिस्टम था। उस कॉलोनियल सिस्टम के अंदर उस दौर के अंदर भी जो अपॉइंटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूटिव के पास ही थी, और जब वो वहाँ से चले गए तो उसके बाद हमारे दो मुल्क बने, एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना। इंडिया ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था या अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस था वो आज तक इंटेक्ट है। यानी कि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जो गवर्नमेंट है उसके अंदर आते हैं, और उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो उनकी पार्लियामेंट करती है। तो 1949 से ले के आज हम 2024 के अंदर खड़े हैं, तो अगर उनकी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस से ना आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है, ना सेपरेशन ऑफ पावर का हो रहा है, और ना उसके बाद ये है कि आपकी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर हो रही है, और ना ऐसी कोई ह्यू एंड क्राई आया है कि जी इस इख्तियार से जो है अदलिया जो है, जिस तरह आपने कहा कि जी अदलिया की जुडिशल ओवर रीच जो है या उसके पार्लियामेंट की ओवर रीच की कभी बहस इंडिया के अंदर नहीं आई। इवन 73 का आइन जो था उसकी इसेंस भी यही ही नहीं, मैं उसी तरफ आ जाता हूँ ना। फिर उसके बाद ये है कि अमेरिका है जिसके अंदर हम एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, सेनेट उसकी अप्रूवल देती है, तो आज तक अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि जी जजेस हमने अपॉइंट करने हैं, और वो तो बहुत पॉलिटिकल किस्म के जिनकी एफिलिएशंस होती है वो उसके अंदर लगाते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने वही मॉडल अडॉप्ट किया जो दुनिया भर के अंदर है, ये हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर है, लेकिन हमने एक और ऐड ऑन कर दिया। एक हमने ये किया कि प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी हमने नहीं डाली।
जजेस की अपॉइंटमेंट जो थी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के का और जो एक हमने अकाउंटेबिलिटी जो था उसके अंदर SJC डाल दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट और आपके 2 सीनियर मोस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे, आपने अमेरिकन मॉडल की मिसाल दी, जैसे कि प्रेसिडेंट है वो एग्जेक्टिव जो है वो बेसिकली नाम देता है, उसके बाद जो सेनेट में डिस्कशन वगैरह होती है उसके ऊपर जो है वो एक एक नुक्ता उसकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, उसके क्या ख्यालात, उसके क्या व्यूज़ हैं, वो कौन सी वैल्यूज़ रखता है, उसकी पास्ट जजमेंट्स कैसे थी, उसके किस किस इंटरेस्ट ग्रुप के साथ एफिलिएशन है, एक एक नुक्ता जो है वो पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर आता है। बल्कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पर अपने कागजात जो वापस ले लेते हैं, अपनी वो नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं ताकि इतनी ज़्यादा पब्लिक स्क्रूटनी में कहीं जो है उनकी बहुत सारी चीज़ें सामने ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाई गई है जिसमें उन्होंने एक डिस्कशन करनी थी, उसको बड़ा सीक्रेसी में रखा गया है। आप नहीं समझते कि ज़्यादा प्रोसेस को मज़ीद ट्रांसपेरेंट भी किया जा सकता था, कि अगर ये वाली जो डेलिब्रेशन है कि किस बेस के ऊपर वो जो 3 सीनियर मोस्ट उनमें से कौन सा वो क्राइटेरिया यार्ड स्टिक है, उसको डेलिब्रेट करने के लिए अगर जो है पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर ये मामला रखते साथ में। देखिए सारा, एक तो ये है कि मैं हमेशा इस चीज़ पे हूँ कि अगर आपने चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करना है या आपने किसी एक्शन से आपको जस्टिफाई किसी को करना है तो उसके अंदर पब्लिक हियरिंग का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और पब्लिक हियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप पाकिस्तान की हाई कोर्ट का कुछ जज लगाते हैं या हाई कोर्ट से आप चीफ जस्टिस लगाते हैं या हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आते हैं या सुप्रीम कोर्ट से आप किसी को चीफ जस्टिस बनाते हैं, जो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पैनल की फॉर्मेशंस आई है, तो उसके अंदर पाकिस्तान के हर शख्स को पता होना चाहिए कि मेरा जो हाई कोर्ट का जज है, जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्रेडेंशियल्स क्या है और उसका सोसाइटी के अंदर उसकी या उस प्रोफेशन के अंदर उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। और अगर मेरा चीफ जस्टिस लगता है तो उसका पता होना चाहिए कि कौन चीफ जस्टिस है, अगर ये 10 साल से या 6 साल से या 5 साल से है, उसने क्या फ़ैसले किए हैं, कितना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के किया है, कितना उसने जुडिशल ओवर रीच किया है, या उसकी कितनी जजमेंट्स ऐसी हैं जो उसकी सुपीरियर कोर्ट्स जो है उन्होंने सेट असाइड किए हैं या अप होल्ड किए हैं उससे। और फिर ये इसी तरह चीफ जस्टिस का जो प्रोसेस जो है वो या हाई कोर्ट से, इसका होगा क्या, इससे होगा ये, एक तो ये है कि ये सारे जितने इस प्रोसेस के अंदर आएंगे वो सारे के सारे कॉन्शियस और कॉशियस होना शुरू हो जाएंगे कि जो हम फैसला कर रहे हैं वो फैसला पाकिस्तान का आम आदमी देख रहा है और जिनके मुताबिक आप कर रहे हैं, यानी कि अगर उसने जज बनना है तो उसने इस मुल्क के शहरियों के लिए बनना है, तो उस शहरियों के अंदर एक उसकी अकाउंटेबिलिटी आएगी कि अगर मैं बतौर जज काम कर रहा हूँ तो मेरी जब आगे एलिवेशन या मेरी फर्दर मैं आगे मूव करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस को गेज किया जाएगा। अवामी तासुर, अवामी राय जो बड़ी मैटर करती है, अगर मुनसिफ आला की चॉइस हो, अगर जैसे हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा जो है, बहुत सारे हलकों में कहा जाता है कि उन जैसा करैक्टर, उन जैसा क्रेडिबल जो है चीफ जस्टिस आज तक पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर नहीं आया, मगर उनके नाकिदीन जो है वो ये कहते हैं कि उन्होंने साइड्स ली, उन्होंने शायद इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किस्म के फैसले किए जो कि पाकिस्तान का जो सियासी और आइनी तारीख है उनको हिला कर रख दिया। आप उनकी लेगेसी को कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो सारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी चीफ जस्टिस आया है, यानी कि आप स्टार्ट कर लें जस्टिस सजाद के पीरियड से स्टार्ट कर लें, जस्टिस अरशाद हसन आप देख लें, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी देख लें, नासरुल मुल्क देख लें, जस्टिस आपके तसद्दुक जिलानी देख लें, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली है, उसके बाद जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, या उसके बाद आपका ये जस्टिस गुलजार है, जस्टिस बंदयाल है। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर जो है हमेशा ये जजेस अंडर फायर रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस जो हैं। और आप ये कहें कि सारे जज जो हैं, और शायद हमने कोई एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट जस्टिस फाइज ईसा के साथ शुरू किया हुआ है, तो ये एक हमारा कॉन्डक्ट भी है या उन जजेस की परफॉर्मेंस भी है। अब आपने स्पेसिफिक पूछा जस्टिस फाइज ईसा का। जस्टिस फाइज ईसा जो है उनके दौर के अंदर 7-8 मेजर जजमेंट्स आई हैं। उन आपने किसी को अगर गेज करना है तो उसकी जजमेंट से गेज करना है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस फाइज ईसा का कॉन्डक्ट जो है वो कोर्ट्स के अंदर जो है वो जितना सॉफ्ट होना चाहिए था एज ए जज वो नहीं है। इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि जस्टिस फाइज ईसा का जो इंटरेक्शन है शायद उनकी पर्सनैलिटी का इस तरह है कि जिसके अंदर एक एकोमोडेटिंग चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी जजमेंट्स पे देख लें, मतलब उनकी जो 6-7 मेजर जजमेंट्स हैं, पहले जजमेंट दे देते हैं पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, उसके अंदर उन्होंने 10-5 से जो है उसको प्रिजाइड किया, हेड किया और एक फ़ैसला दिया।
اور آج وقت نے ثابت کیا کہ جو اس ججمنٹ کے کرٹیسائز کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ججمنٹ جو ہے اس کے مطابق جو کمیٹی ہے اسے چینج نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ کا نیریٹو ہے یہ پروونسز کے اندر بھی گیا اور آپ کے کئی ہائی کورٹ کے ججز نے جو ہے چیف جسٹسز کو کہا کہ جی آپ جو کمپوزیشن آف بینچ ہے یا اس کے بعد آپ فکسیشن آف کیسز جو ہے اس کو ریشنلائز کریں اور ہمارا اس کے اندر. اچھا اسی کے اندر ایک اور چیز جیسے کہ آپ نے لیگیسی بڑی خوبصورتی سے ڈیفائن کی. جسٹس یحییٰ آفریدی جو اب چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں ان کے بارے میں کچھ ہلکے جو ان کو پینٹ کرنے کی ایسے ان کے بارے میں تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پی ایم ایل این یا جو رولنگ کولیشن ہے انکمبنٹ رولنگ کولیشن شاید ان کے وہ بڑے فیوریٹ ہیں یا ان کے بندے ہیں. جبکہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ کورٹ رپورٹرز جن سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ وہ ہمیشہ سے نیوٹرل رہے ہیں, وہ کبھی کسی دھڑے بازی کبھی گروپ کا حصہ نہیں رہے اور بڑے ساؤنڈ بڑے کریڈیبل قسم کے وہ جج رہے ہیں. تو ایسا چیف جسٹس آف پاکستان کیا آپ ان کو جو ہے کسی بھی جماعت کی طرف ان کا ٹلٹ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ججمنٹ سے بڑی نیوٹرل ہوں گی؟ دیکھیں ایک تو پہلا سوال آپ کا تھا وہ آپ درمیان میں ہی چلے گئے, باقی اگر آپ کہتے ہیں تو دوسری جو ججمنٹ تھی وہ تھی 62(1)(f) کی. اگر کوئی بھی پاکستان کا اور چیف جسٹس ہوتا اس نے یہ نہیں کرنا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن ہے. آرٹیکل 63A ایک بڑا کانٹروورشل ججمنٹ تھا جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. جس ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر یہ سارا ان کے خلاف کرٹیسزم آیا وہ ہے انٹرا پارٹی کا, کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے تھے جو ہوتا اور اس کے اندر سمپل معاملہ یہ تھا ان کو بڑی ڈیڈ لائنز مہلت دی گئی بار بار. اس کے اندر سمپل معاملہ یہ تھا کہ اگر پاکستان کا آئین یا قانون کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں, اس کے بعد آپ کی سرٹیفیکیشن اے سی بی کرے گا, اس کے بعد آپ کو الیکشن سمبل ملے گا, تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ لا کے مطابق تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ پولیٹیکلی اس کا ایفیکٹ آیا ہے اس سے کرٹیسزم یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے. بحیثیت ایک قوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا یا ہماری جماعت بالکل بالکل. اچھا اب اگر جو ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر آپ آ جائیں. اچھا اب یحییٰ جسٹس یحییٰ 2010 کے اندر پشاور ہائی کورٹ میں ایلیویٹ کیے گئے, اس کے بعد ان کی کنفرمیشن ہوئی, پھر وہ 2018 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی 17 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آئے. اب اگر ان کا آپ دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ جو ہے پاکستان کے اندر جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ جی یہ ایک فیورٹ بینچز ہیں جو چیف جسٹسز بناتے ہیں یا ایک فیورٹ بینچ ہے جو کورٹ نمبر 1 کا ہے, جسٹس یحییٰ آفریدی آپ اس میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. جسٹس یحییٰ آفریدی ہمیشہ ایک اپنی رائے رکھتے ہیں جب بھی آپ لارجر بینچ میں جاتے تو چونکہ اب تو وہ فائز عیسیٰ صاحب کے دور کے اندر چوتھے پہ تھے اور اگر پیچھے جائیں تو وہ 5واں 6واں پہ تھا, تو اگر ان کی وہاں پہ ٹرن بھی آتی تھی. اگر جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس آیا سپریم کورٹ کے اندر جب انہوں نے اپنے ریفرنس کو چیلنج کیا, جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ آپ آرٹیکل 184(3) کے نیچے آپ کی پٹیشن ہی مینٹینیبل نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلا اگر پنجاب کے الیکشنز کے اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ کا ایک فورم موجود ہے تو ہمیں سپریم کورٹ کو جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے. ابھی آپ کے سامنے ریزرو سیٹس کا آیا تو انہوں نے کہا کہ بنتی تو ہیں لیکن ہم فورم پراپر نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جب وہ کمیٹی کا ایشو آیا, آرڈیننس آیا, تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو کہا انہوں نے کہا جی میں نہیں بنوں گا, کسی اور کو بنا لے. اور وہ پاکستان کا جو اس وقت چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایکسپریس بھی کیا کہ میں نے جسٹس امین الدین کو کیوں شامل کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کسی بھی جگہ جو ہے وہ آپ کو ایسا رول نہیں ہے. یہ اچھے شخص ہیں, ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسمائل پرسنالٹی ہے. سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی لائرز ہیں یا جتنے بھی انٹریکشن جن لوگوں کا ہوتا ہے یا ایز اے لیٹیگنٹس کے طور پہ جاتے ہیں, کبھی کسی نے آج تک ان کے کانڈکٹ پہ بات نہیں کی. ایون یہ جو لائیو ہیئرنگ سپریم کورٹ کی نشر ہوتی رہی اس کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بڑا ایسا کم سپین ہوگا جس کے اندر وہ دیکھیں نا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگر آپ نے اس میں واچ کیا ہو تو وہ پرٹیننٹ کوسچن آف لا یا کوسچن آف کانسٹیٹیوشن انہوں نے کیا اور وہ اپنا ہوم ورک بھی پہلے سے کر کے آتے ہیں, کیس کی ریڈنگ بھی کر کے آتے ہیں. سارا جج کا بنیادی طور پہ کام یہ ہے کہ وہ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھے اور اپنی زبان کا کم سے کم استعمال کرے, چونکہ زبان استعمال کرنے کے لائرز جو موجود ہیں
فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا, آپ نے صرف ان چیزوں کے اوپر جائیں کہ جس کے اندر آپ کو کلیئرٹی چاہیے. اور اسی لیے یہ ہے کہ پاکستان کے جوڈیشری کا ایک پرابلم یہ آیا ہے کہ پچھلے جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور کے اندر جب میڈیا نے اٹینشنز کی, آپ کے رپورٹرز وہاں پہ بیٹھے, تو ہر چیز جو آبزرویشنز تھی وہ ٹیکرز بنتی گئی اور ان ٹیکرز نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو گریپل کر لیا. اور جیسے سوشل میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ انفلوئنس کرتا ہے, وہ اداروں کو بھی انفلوئنس کرتا ہے, وہاں پر کسی کو ہیرو کسی کو زیرو بنانے کا بڑا ٹرینڈ بھی ہمیں نظر آتا ہے. جو بہت بڑا رول ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری کا ہے. جج کو آبزرویشن نہیں دینی چاہیے. اگر آپ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تو باقی کی تو ساری ہیئرنگ گئی. اور دوسرا اس کا نیگیٹو, پہلے تو یہ تھا کہ آپ کے رپورٹرز رپورٹ کرتے تھے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ جب بھی کوئی لکھتے ہیں اس کے اندر ایک سافٹ ٹون آ جاتی ہے. اب یوٹیوبرز اس کانٹیکسٹ میں بڑے پاپولر ہو رہے ہیں. نہیں, اب آپ دیکھیں کہ جب یہ لائیو اسٹریمنگ کے گئے, اینڈ دیٹ از اے ویری گڈ اسٹیپ بائی دا چیف جسٹس جو ہے کہ یار اس کو اوپن ٹرانسفر آنا چاہیے. اب وہاں پہ گئے تو جن ہیئرنگس کی آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر سے اسٹارٹ ہوا تو آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ججز جو تھے وہ اپنا اسرٹ کر رہے تھے کہ جی اگر ہم نے فیصلہ جو دیا ہے, سسپینڈ کیا ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا چیف جسٹس ہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے مانند ہے, تو لا سے کم اپنی آبزرویشن اسرٹس کی تھی. اور اگر آپ ریزرو سیٹس کا دیکھیں تو کیا پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ججز آبزرویشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سنا کے دے رہے ہیں؟ آپ نے تو کیس سننا ہے کہ دو پارٹیز آپ کے پاس آئی ہیں. آپ نے بڑا زبردست کرائٹیریا بتا دیا کہ اپنی ججمنٹ کے اوپر فوکس کرنا, آبزرویشن پر, انسٹیڈ آف آپ جو ہے وہ اپنی ساتھ میں اوپینینس بھی اس کو مکس کر لیں. اچھا, ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو کہ ہماری آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے, جیسے کہ ابھی آئینی بینچز کی تشکیل کا بڑا ایک کمپلیکس پروسیس شروع ہونا ہے, تو کیا آپ جو نیا سینیریو ہوگا, جو نئی کمپوزیشن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, آئینی بینچز کی سب جو دیکھتے ہیں, اس میں آپ جو سینئر موسٹ ججز ہیں, اس کے علاوہ یحییٰ آفریدی صاحب کے علاوہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور یہ جسٹس منیب ہیں, کیا آپ ان کو اس سینیریو میں دیکھتے ہیں, کیا یہ اس میں انوالو ہوں گے؟ ایک تو سارا یہ ہے کہ جو ہم نے 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے, اس کو جس اسپرٹ کے ساتھ ہم لے کے آئے تھے یا جس کی طرف اس نے جانا تھا, اگر فرسٹ ڈرافٹ کی طرف آپ دیکھیں تو ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس ملک میں چاہ رہے تھے کہ جس سے ڈویژن آف ورک, ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن آئے اور پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ آئے. یہ بنیادی آبجیکٹیو تھا. اب جب اس کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے, تو جب آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف گئے ہیں تو کسی حد تک آپ نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے رول کو انکریز کیا ہے اس سارے پروسیس کے اندر, اور جو جوڈیشل اوور ریچ تھا اس کے اوپر آپ نے قدغن لگائی ہیں, چاہے 184(3) یا 199 کی. لیکن اس سے آپ کی کمپلیکیشنز بڑھیں گے. جس طرح آپ نے بینچ کہا کہ پاکستان کے اندر جو بھی معاملہ آتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل آتا ہے. اب وہ بینچ کس طرح بنیں گے, کون بنائے گا, کس طرح کے کیسز لے کے آئیں گے, پھر آپ کی ہائی کورٹ سے کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ والی جو درخواست ہے یہ آئینی بینچ سنے گا, یہ والی درخواست, یہی تو ایشو. پہلے تو رجسٹرار آفس تھا نا, اب اس بینچ کا کون سا سیکریٹریٹ ہوگا. یہ میں جس دن یہ آیا تھا میں نے اس دن سے کہنا شروع کیا ہے کہ جس کنفیوژن کی طرف معاملہ چلا گیا ہے, آپ کو الٹیمیٹلی 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے آپ کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف جانا پڑے گا اگر آپ پاکستان کے اندر جو ہے عام آدمی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا اس سے کرنے سے آپ جو ہیں فنکشنل جوڈیشری کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ کل بھی سپریم کورٹ نے کچھ کیسز ٹرانسفر کیے, آج بھی کیے ہیں, ہائی کورٹس کے اندر بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک بحث جو چھڑ گئی ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن جو ہے, یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے, اس کے اندر پہلے اس نے 184(3) والے میٹرز دیکھنے ہیں یا 185, پھر انہی کمیشنز کے اندر ہائی کورٹ کے ججز بیٹھیں گے, وہ لاہور بیٹھیں گے, کراچی بیٹھیں گے, وہ کس جگہ بیٹھے. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس کے کمپرومائز کی طرف سے ہم نے اس کے اندر ایسی چیزوں کو ڈال دیا ہے کہ جس سے وہ وائبل نہیں ہے لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی. الٹیمیٹ ہمیں 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. آپ نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا کہ اوریجنل آئیڈیا جو آئینی عدالت کا تھا, اور ویسے ایک بات ہے کہ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے علاوہ اگر ہم پہلے بھی دیکھیں پاکستان کی جو قانونی اور سیاسی ہسٹری ہے اس کے اندر جسٹس دولاب پٹیل کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سیاسی اور آئینی معاملات کے حل کا جو واحد ایک سولوشن بتا دیا تھا بہت پہلے. انہوں نے سارا دنیا کے 70 ممالک کے اندر ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس چیز پہ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتا ہوں, اگر پاکستان کے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے جنہوں نے 1973 کے اندر بنایا, اگر انہیں آئیڈیا ہوتا کہ اگلے 20 25 30 سال کے اندر اس ملک کے اندر اتنی لیٹیگیشن بڑھ جائے گی گورنمنٹ کی میل ایڈمنسٹریشنز کے اوپر یا ہمارے پولیٹیکل کویسچنز بار بار جائیں گے, تو 1973 کے اندر ہی آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جانی تھی. چونکہ جتنی دیر وقت بڑھتا گیا ہے, ہوا یہ ہے کہ آپ کے گورنمنٹ میل ایڈمنسٹریشن, کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل میٹرز ہونے سے پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ پیچھے ہے. اور یہی وہ وجہ ہے
ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا دنیا کے اندر 130 نمبر پہ نمبر ہے اور پاکستان جو ساؤتھ ایشیا کے اندر لوسٹ پہ ہے. اور اگر ان ساری چیزوں کو دیکھ لیا جائے جو بار بار ہم آزادی یہ ہے اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ اگر پچھلے 12 14 15 20 سال کی آپ پالیٹیشنز کی اور جو اس سیکٹرز کے لوگ ہیں جو اس کے اسٹارٹ سپورٹرز بنتے ہیں وہ دیکھ لیں جو اگر وہ اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. آزاد عدلیہ کی جیسے آپ نے بات کی نا کہ جیسے کہ عدلیہ پہ بڑی قدغن لگتی رہی کہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن نہ کرتے رہے. ری رائٹنگ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں خود لکھا ہے اچھا کہ یہ صرف پارلیمنٹ کا کام ہے کہ آرٹیکل اسی کے اوپر میں ایک سوال کرنے لگی جیسے ری رائٹنگ کانسٹیٹیوشن کا بات ہونے لگی, کبھی ڈیم فنڈ جو ہے اکٹھا کیا جا رہا ہے, کبھی منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا جا رہا ہے, ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی, بہت سارے ان کے فیصلے کنٹروورشل ہوئے. مگر کیا اس بات کی کیا گارنٹی ہے جو اگر آپ آئینی بینچ کا جو پریزائڈنگ جج آپ لگائیں گے, آئینی بینچ کا جو سربراہ بنائیں گے, وہ اس قسم کی پریکٹسز میں انڈلج نہیں ہوگا, دوبارہ سے ہسٹری کو نہیں دہرائے گا؟ سارا ایک بینچ نہیں, کئی بینچ بنے گے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کبھی بنائیں گے 13 ممبرز بینچ جو ریزرو سیٹس کا ہے, کبھی آپ اس سے پہلے 5 ممبرز بینچ بنائیں گے. بینچ ایک دفعہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا, ایک دفعہ نہیں ہوگا نا. دیکھیں نا, ایک مجھے یہ بتائیں کہ اگر 5 ممبرز بینچ ایک بنا دیتے ہیں آپ کے اور کیس آپ کا پڑا ہوا ہے 10,000 کے, میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں میرا کانسٹیٹیوشنل بینچ, تو ادھر جانا شروع ہو جائے گا. تو کیا ایک بینچ جو ہے اس کے لیے یہ پولیٹیکل اس کے لیے کانسٹیٹیوشنلی وائبل ہے کہ اتنی سنیں؟ وہ تو 12 14 15 کی کاز لسٹ سے معاملہ آگے ہی نہیں جاتا. آج جو گئے ہیں مطلب آج جو ٹرانسفر ہوئے ہیں کیا وہ پولیٹیکل تھے؟ وہ کانسٹیٹیوشن تھا, انہوں نے کہا جی ہم سن نہیں سکتے. تو یہ ایک آئے گا. دوسرا جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے جانا تھا ایک خاص طرف جس کے لیے آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن چاہ رہے تھے, راستہ آپ نے لیا وہاں پہ, اور وہاں سے جب پہنچنے سے پہلے آپ نے یو ٹرن کر لیا. اب جتنی دیر تک آپ اس ٹرن کو واپس نہیں لے کے آئیں گے اتنی دیر تک نہیں ہے. یعنی کہ انڈائریکٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت ضروری بھی ہے, مجبوری بھی ہے. نہیں, مجبوری نہیں ہے. اچھا, اگر آپ نے پاکستان کے اندر عام آدمی کو انصاف پہنچانا ہے تو ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن یا ڈویژن آف جورسڈکشن جو ہے وہ کہ یہ معاملے جو ہیں آپ کے ریگولر سنے جائیں گے, یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے, میں نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ جو نیا آئینی بینچ بھی جو بھی بنے گا, فار ایگزامپل ایک آئینی بینچ میں جو ہے کسی بھی کوئی بھی سیاسی نوعیت کا کیس ہے اس کی درخواست جاتی ہے اور دوبارہ سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جس دیٹس ٹینٹاماؤنٹ ٹو ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, اسی طریقے کی کوئی روایت جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے آئینی بینچ کے ذریعے سے بھی, چونکہ آپ نے اسی عدلیہ میں سے ہی تو بندے. نہیں, اس کے اندر کچھ کرٹیل کیا گیا. کرٹیل اس لیے یہ کیا گیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سو موٹو کی پار نہیں دی. دوسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ریلیف وہ دینا ہے جو آپ کی پلیڈنگز آپ کے سامنے آئی ہے یا آپ کی پریئر ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو مرضی فیصلہ کر دے, کہ جس طرح یہ آپ کا ریزرو سیٹس کے اندر آیا ہے, نہ پی ٹی آئی پارٹی تھی, نہ اس نے کوئی پریئر کی, نہ اس کی کوئی گراؤنڈ سی. اس کا تو ایس آئی سی کا کیس تھا کہ ہمیں دیا جائے, لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ایس آئی سی نہیں ہے پی ٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایک کانسٹیٹیوشن کے نیچے آرٹیکل 175(2) تھا جس کو آپ نے استعمال کرنا تھا, اس لا یا کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے آپ آرٹیکل 187 پہ چلے گئے, کمپلیٹ جسٹس. اور کمپلیٹ جسٹس کے اندر آپ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ جس کے اندر اب آپ ایکسپلینیشن بھی نہیں دے سکتے کہ 187 کیا صرف ایک ہی آرٹیکل ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا, کیا آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 یا آرٹیکل 54 یا آپ کا یہ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے. تو میرا خیال ہے ایک پارلیمنٹ نے اس کو کنٹرول کیا ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ کرٹیسزم پھر بھی نہیں رکا. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جو چیف جسٹس کا پروسیس تھا چونکہ پروپورشنز کی بنیاد پہ انہوں نے حصہ نہیں لیا. اب جب نہیں لیا تو وہ جب بینچ کے اندر جو ہے 2 ان کے بندے آنے چاہیے چونکہ اپوزیشن سے اور ٹریجری سے 2 آئیں گے, جب وہ بھی نہیں آئیں گے تو کانٹروورسی اسی طرح چلے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رہے کانٹروورسی یہ چلنی چاہیے چونکہ پالیٹکس ایک دوسرے, لیکن عام آدمی سفر نہیں کرنا چاہیے. اب عام آدمی جو ہے اس اسٹینڈ اسٹل کی وجہ سے سفر کرے گا. اس کے لیے یہ اب پارٹیز مانتی بھی ہیں. آپ ان لوگوں سے جا کے ملیں تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ امینڈمنٹ تو ہو گئی ہے لیکن اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ نہیں آئے گا. وہ تب آئے گا جب آئینی کورٹ بھی بن جائے گی. جب آئینی کورٹ آئے گی, کلیئر آف ہیڈنگ جورسڈکشن آئے گا, ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن آئے گی. فنکشنل جوڈیشری کے لیے آئینی کورٹ جو ناگزیر ہے. نہیں, فنکشنل جوڈیشری کے نہیں ہے. پاکستان کے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کہ اس کا ٹائم باؤنڈیڈ جسٹس آئے, اس کے لیے آپ کو ایک ایسا میکانزم جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی صورت کے اندر ہو سکتا ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کے ہائی کورٹس کے لیے
یہ چاہیے تاکہ جو سالہ سال زندگی گزر جاتی ہے یا آپ اپنی فوت ہو جاتے ہیں, آپ کا کیس لگتا نہیں ہے یا ریلیف نہیں ملتا, اس کے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا. اچھا بس ایک چیز جو ہے مختصر سے ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ کل ہو جانی تھی, ٹھیک ہے, وہ کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا, مگر ہم نے دیکھا کہ ان کو آج جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے, ان کی ضمانت جو ہے 9 مہینے کے بعد جو ہے وہ آج ہوئی ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہی اسی طریقے سے ٹرانسپیرنسی جو ہے ہماری کورٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے انصاف دے رہے ہیں, چونکہ ایک حلقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عدالتی سہولت کاری جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی وہ ابھی تک جاری و ساری ہے. کیا آپ اس سلسلے کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ویسے ہی رہے گا؟ نہیں, یہ ایک نیریٹو ہے. وہ نیریٹو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں تو اگر آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, اور اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں جوڈیشل انڈر پریشر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چھوٹے معاملات ہیں, چلتے رہتے ہیں, اس کے اندر انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو بڑے مقصد کے لیے جانا چاہیے. پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ, اور سارا اس کا جو فورم ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, اس کا فورم عدالت نہیں ہے. ان کے بار بار وہاں سے جانے سے پاکستان کی عدلیہ کو یہ موقع ملا کہ وہ اس کرٹیسزم یا انڈر فائر کے اندر آئے یا جوڈیشل اوور ریچ کرے, جس کا کانسیکوینس یہ نکلا ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی اچھے نہیں ہیں. انڈیا 77 نمبر پہ ہے, دوسرے ممالک جو ہیں, تو اس کو بہتری کے لیے لارجر انٹرسٹ کے لیے پاکستان, یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی کی انٹرسٹ کے لیے اٹس ناٹ پرسن اسپیسیفک ایٹ آل, یا یہ سیاسی فائدے کے لیے سارا پروسیس اتنی جلدی میں نہیں کیا گیا, بلکہ یہ عام آدمی کی ریلیف کے لیے اور جوڈیشری کو فنکشنل بنانے کے لیے, اس کے اوپر جو ایک بلیمش پڑ رہا تھا, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے تھے, ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے یہ چیز اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے ساری جو ڈسکشن کی جو پاکستان میں یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مرحلہ تھا, بڑی زبردست خوش آئند بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اکراس دا پولیٹیکل بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ یہ واقعی میں یہ اچھی چیز ہے, یہ ہونی چاہیے, ناگزیر ہے. لیکن چونکہ آپ سیاسی مفادات اپنے اپنے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو کنٹروورشل بھی بناتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس وقت یہ ایک نیا سیٹ اپ جو ہے یہ اس وقت فنکشنل ہونا بھی شروع ہو گیا ہے, پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر کون سے اثرات مرتب کرتا ہے, عام آدمی کو کتنا ریلیف ملتا ہے, جو ہمارا ساؤتھ ایشین انڈیکس ہے, رول آف لا انڈیکس ہے, اس کو یہ کیسے امپروو کرتا ہے, اور کیا اس میں آیا مزید تبدیلیاں بھی ہونی چاہیے, چونکہ ہم نے بہتر سے بہترین کی طرف جانا ہے. جی بالکل. ون لائن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ جو جسٹس آرگنائزیشن ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری اور انڈرمائن ہوگی. جہاں بھی وہ بیس کرتے ہیں یا جن ممالک کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے, کیا وہاں کے اوپر پارلیمنٹ یا آپ کی ایگزیکٹو جو ہے وہ ججز سلیکٹ نہیں کرتے؟ بلکہ ہم نے تو وہی والا ماڈل ہی یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ہم انصاف کے تقاضوں کے اندر جو دنیا کے اندر اپنی رینکنگ امپروو کرنے کی طرف جو ہے ہمارا یہ پہلا قدم جو ہے ثابت ہو.